نزلہ ہے، کھانسی ہے، اس طرح کے معاملات میں بالخصوص جو انہوں نے کہا کہ نزلہ ہوتا ہے، چھینکیں آتی ہیں تو پھر آتی ہی رہتی ہیں، تو اس حوالے سے اگر چند دن اس کو ہفتہ بھر استعمال کر لیں بنا کر تو انشاءاللہ بہت ہی مفید ترین یہ جو شاندہ ہے اس کو بنا کر استعمال کریں گے تو اللہ نے چاہا فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے ہے گل بنفشہ، یہ آپ نے اس کی مقدار بھی میں عرض کرتا ہوں۔ پھر دوسرے نمبر ہے گل زوفہ، زوفہ کے پھول ہوتے ہیں، اور پھر ہے خاک سیر، اور پھر ہے اس کے اندر عناب، اور نمبر 5 دار چینی، اور نمبر 6 ادرک تازہ، اور 7ویں چیز ہے اس کے اندر انجیر۔ ساتویں چیز ہے انجیر۔ تو ان کی مقدار بھی میں لکھ دیتا ہوں۔ گل بنفشہ یہ آپ نے لینا ہے 6 گرام، گل زوفہ یہ بھی 6 گرام، اور خاک سیر ہے یہ بھی 6 گرام، اور عناب کے جو دانے ہیں یہ آپ نے اس کے اندر لینے ہیں 6 عدد ہی شامل کر لیں۔ 6 دانے؟ 6 دانے، ٹھیک ہے جی۔ اور دار چینی ہے یہ آپ نے لینی ہے تقریباً 3 گرام، اور ادرک جو تازہ ادرک ہے یہ بھی آپ نے لینا ہے تقریباً 3 گرام۔ انجیر آپ نے لینی ہے اس کے اندر 3 عدد۔ نزلہ کھانسی کا یہ جو شاندہ ہے، اب اس کا طریقہ کار آپ سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے گل بنفشہ 6 گرام، گل زوفہ 6 گرام، خاکسیر 6 گرام، عناب 6 دانے، اور دار چینی 3 گرام، تازہ ادرک لینی ہے 3 گرام، اور انجیر جو ہے یہ 3 عدد۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو 2 گلاس پانی کے اندر اچھی طرح سے ابالیں، اور جب پک کر 1 گلاس پانی رہ جائے تو پھر اس کو چھان کر جو ہے اس میں آپ نمک ملا لیں یا چینی، نمک کی حاجت نہیں ہے اس کے اندر، چاہیں تو آپ تھوڑا سا شہد ملا سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جب پک کر 1 گلاس یا پونا گلاس پانی رہ جائے، چوتھائی گلاس یا آدھا گلاس بھی چلے گا، آدھا گلاس رہ جائے پک کے، تو پھر آپ اس کے اندر تھوڑا سا شہد ملا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بغیر شہد کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کتنے گلاس پانی پہلے ڈالیں گے؟ 2 گلاس؟ 2 گلاس۔ 2 گلاس کا جب ایک رہ جائے، آدھا گلاس رہ جائے تو پھر اس کو چھان کر جو ہے شہد ملا لیں یا ویسے ہی اس کو پی لیں تو انشاءاللہ نزلہ کھانسی وغیرہ جن لوگوں کو بار بار ہو جاتا ہے تو مستقل ہفتہ بھر اس کو استعمال کر لیں تو فائدہ ہوگا۔ پھر یہ جب ایک دفعہ استعمال کر لیں تو اس کو پھینکیں نہ، پھر اس کے اندر دوبارہ 2 گلاس پانی ڈال کے اس کو دوبارہ رکھ دیں۔ اسے صبح استعمال کیا تو پھر شام کو دوبارہ اس کو اسی طرح سے پکا لیں، اور پھر اس کو استعمال کر کے پھر یہ دوائیں جو ہے آپ پھینک دیں۔ تو انشاءاللہ نزلہ ہے، زکام ہے، گلے کے اندر بعضوں کا تکلیف ہوتی ہے، تو ان سب بخار ہوتا ہے، تو ان سب معاملات میں بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور چھوٹے بچوں کو آپ چاہیں تو تھوڑا 2 چمچ جو ہے 2 گھنٹے بعد استعمال کروائیں تو انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ تو لگتا ہے امیونٹی بھی بڑھائے گا، جیسے اس میں ادرک بھی ہے، دار چینی بھی ہے، انجیر بھی ہے، گل زوفہ بھی ہے، تو یہ بندے کی امیونٹی جو ہے اس کو بھی بڑھائے گا میرا خیال ہے۔ بہت اہم چیز ہے یہ۔ اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ جیسے کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں جیسے کرونا وائرس وغیرہ کے حوالے سے، تو اگر یہ استعمال کی جائے تو اس امیونٹی سسٹم انسان کا بلڈ اپ ہوگا۔ اس طرح کی جتنی بھی علامات ہیں، جیسے کرونا وائرس کے اعتبار سے جو علامات ہوتی ہیں، تو کھانسی ہے، تو بخار ہے، تو گلے کی تکلیف ہوتی ہے، سانس میں تنگی ہوتی ہے، تو ان تمام جو بھی اس کے علامات ہیں ان سب کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر اس کو بنا کر استعمال کرتے رہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس چیز سے بچاؤ رہے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کرونا وائرس کووڈ-19 بیماری سے بھی بچائے، اور ہمیں اپنی امیونٹی سسٹم کو بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو بیماریوں سے بھی بچانا ہے، یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے۔ یہ جس طرح بتایا کہ اس میں مختلف چیزیں ہیں جو انسان کی امیونٹی بڑھاتے ہیں، تو اس طرح ایک اور بھی اہم کام جو ہے وہ کیا جائے کہ جو تیز مرچ مسالے ہیں ان سے بھی بچا جائے، کہ ان کو کھانے سے بھی انسان کا طبیعت جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ لوگ بہت تیز مرچ مسالے کھاتے ہیں، امان والحفیظ، اللہ کی پناہ، تو یہ بھی درست کام نہیں ہے۔ گھڑی بتا رہی ہے کہ صرف 3 منٹ باقی ہیں ہمارے پاس، اللہ اکبر۔ اب میں رمضان میں سلسلہ 2 گھنٹے کا کیا میرا خیال ہے، اب 2 گھنٹے تو یوں مطلب گزر ہی گئے ہیں۔
चलें, खलील भाई ने इलाज एक बता दिया जी, ये देख लें।